کے حوالے سے اس کے حساب سے اپنا پانی لیں. یہ ہم نے انشور کرنا ہے اور یہ حکومت سندھ کا کام ہے. اگر اور ہمیں اعتراضات رہے ہیں جلال پور کنال کو تو ایک طرف رکھے، ویسے ہی ہمیں بہت اعتراضات رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے سے کم کا پانی ملتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو ٹیلیمیٹری سسٹم ہے اور ارسا کی جو طریقہ کار ہے اس پہ متعدد بار اعتراضات اٹھائیں اور اس کو فالو کرتے رہیں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ انشور کریں، اور خاص طور پہ اس موقع پہ جب بھارت ایک آبی جارحیت کر رہا ہے، اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا ہے. اس سلسلے میں بھی ہم بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، ہماری پرسوں کیبنٹ میٹنگ ہے، ہم انشاءاللہ ایک ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں جو ایکسپرٹس پہ، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں رہنے والے یا پورے پاکستان سے اور بھی لوگ ہم نے دیے ہیں، فائنلائز جو کیبنٹ کرے گی اپروو، ایک ٹاسک فورس بنائیں گے جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں صوبہ سندھ کو، اور اس میں واٹر ریکارڈ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی گیپس ہیں تو ان کو کیسے پورا کیجیے. وہ ٹاسک فورس بنا کے اور اپنا سندھ کا موقف پہلے بھی پیش کرتے رہے ہیں، آگے بھی پیش کرتے رہیں گے، اور جیسے جو بھی سندھ کے نقصان میں ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس شاہ صاحب یہ فرماتے شاہ صاحب یہ ابھی جو گندم کے ایشو پہ وفاق سے کتنی برآمد کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور ہمیں مزید ابھی کتنی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سندھ ویسے شارٹیج میں ہوتا ہے، تین صوبے شارٹیج میں ہوتے ہیں. پنجاب صوبہ سرپلس ہوتا ہے گندم میں. جب اس سال گندم کی پرائس سیٹ کرنے کی بات کی گئی تھی، ایک صوبائی مسئلہ ہے، اور صوبہ سندھ کا یہ خیال تھا کہ 4,000 روپے فی من گندم کی پرائس رکھی جائے اور اسی اماؤنٹ پہ پروکیور کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ چاروں صوبوں میں اتفاق رائے ہو، باقی صوبے تیار نہیں تھے، اور اس سلسلے میں پھر 3,500 روپے کا ریٹ رکھا گیا. اور اس سے ہوا یہ کہ پروکیورمنٹ نہ ہم کر سکے سرکار کے لیول پہ جو ہم اپنے اسٹریٹجک ریزروز رکھتے ہیں، نہ پنجاب صوبہ کر سکا. اچھا، جو گندم کی پیداوار ہے وہ ریکارڈ پیداوار ہے. جو نمبرز وفاق ہمیں دیتی ہے اس حوالے سے بھی، اس حساب سے بھی تقریباً 2.8 ملین ٹن ایکسٹرا گندم ملک میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چاہے افغانستان سے بارڈر ہو چاہے ایران سے بارڈر ہو وہ بھی بند ہے. تو گندم اس ملک میں موجود ہے. میں ختم کر لوں، یہ نہیں بڑا امپورٹنٹ، گندم اس ملک میں موجود ہے. ہم تو ویسے ہم تقریباً 17 لاکھ ٹن گندم ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ پنجاب جو کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد، وہ سرپلس میں ہوتا ہے، باقی تینوں صوبوں کو وہ پورا کرتا ہے. انفارچونیٹلی گندم کی جو ویزیبلٹی ہے وہ پنجاب صوبے میں نہیں ہے. سندھ میں بھی ہمیں پرابلم ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے ہم نے ریٹس کرنے شروع کیے، ہولڈر سے بات کیے، ان سے ڈیٹیل لیے. تقریباً مجھے اس وقت پورا نمبر یاد نہیں، لیکن 2 لاکھ ٹن سے اوپر گندم ہم لے چکے، ریکور کر چکے ہیں. جو 2 لاکھ سے اوپر 2.5 ہو گئی ہیں وہ بھی ہم لے چکے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب بھی کر رہا ہے. اس سلسلے میں وفاق نے کہا تھا، ہمارا وفاق کو یہ موقف تھا کہ جب ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے، ہمیں پتہ ہے، تو امپورٹ کا کوئی نہیں. جو اس ملک میں گندم لوگوں نے ہوٹ کی ہوئی ہے اس پہ کام کیا جاتا کہ وہ ہولڈر سے گندم نکالی جائے، اور ایک ریزنیبل پرائس پہ. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان 3,500 روپے میں دیں، ایک ریزنیبل پرائس پہ وہ گندم فلاور ملز کو اویلیبل کی جائے تاکہ لوگوں کو ملے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے گندم زیادہ امپورٹ کی تو آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یہ مسئلہ ہوا تھا. مجھے یاد نہیں، 3.5 ملین ٹن گندم شاید امپورٹ کی گئی تھی، اور اس سے جو فارمرز ہیں، اور اگلا کراپ ہمارا خراب ہوا. آپ کو یاد ہوگا 3.5 ملین ٹن ہوا تھا پچھلے سال، یہ والا سال نہیں، پچھلے سال. اس سال سندھ کے 4.7 سے 4.9 ملین ٹن یعنی ریکارڈ گندم کی پیداوار کی ہے. تو اس ریکارڈ پیداوار کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ، اور پنجاب میں بھی اچھی پیداوار ہوئی ہے، جیسے میں نے بتایا 2.82 ملین ٹنس وفاق کہتی ہے ہمارے پاس وہاں پہ موجود ہے. تو اس سلسلے میں اس امپورٹ کو اس وقت کرنا جو سپورٹ وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. یہ ایز اے پالیسی میٹر ہے یہ. اور ہم نہ صرف اس وقت گندم کی اور آٹے کی پرائس دیکھ رہے ہیں،
लेकिन अगले साल अपने फार्मर्स के लिए भी देख रहे हैं। अगर ज़्यादा गंदम आ गई तो आपके फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं होगा काश्त करने का, और फिर आप एक वही स्पिन जो पहले आई थी उसमें आ जाएंगे। आज मार्केट एक मरतबा फिर बढ़ रही है तेल की कीमतें, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक मरतबा फिर चाहिए कि जो सूबे के आवाम है उनको जो पेट्रोल सब्सिडी है वो फराहम की जाए आपकी जानिब से? देखिए, हम वफाक के साथ इसमें बात कर रहे हैं। वफाक कॉन्ट्रैक्ट में जो एक बार फिर मसाइल हुए हैं, जो मिडल ईस्ट में मसला है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हार्मुज़ के क्लोजर के बाद इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं। मैं सबसे पहले तो हुकूमत सिंध ने ऑलरेडी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो मार्च में ऑस्टेरिटी मेजर्स रखे थे जिसमें फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर हमने लिमिट लगाई थी, वो हमने बरकरार रखी है अगले साल के लिए। वैसे भी हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, वो कंटिन्यू रखें, और हम जो भी वफाकी हुकूमत कहेगी उनके साथ बातचीत करके उसके आगे फैसला। साहब ये बताइएगा कि वहाँ ओवरलो पे एक बार फिर धरना है प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए। वो 5 सालों से बाजियाबी होने की लास्ट टाइम पे भी कमेटियाँ जुड़ती रही, उन पर जो गुस्सा है वो भी वहाँ पे धरने दिए हुए हैं। अब तो पता चला कि वहाँ पे 25 बच्चे हैं जो लापता बच्चों का गुस्सा वहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे धरने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या हिकमत अमली है उनको बातचीत की जाएगी? हमारी कोशिश ऑब्वियसली बातचीत की जाएगी, और जिनके अपने बच्चे मिसिंग हैं या उनसे जुदा हो गए, उनका गम या उनका जो तकलीफ़ है उसका हमें पूरा एहसास है। हम उनसे बात करेंगे, जो भी कानूनी तरीका होगा रिकवरी का। हमने ऑलरेडी पुलिस को हिदायत जारी की हुई हैं और उसको फर्दर होम मिनिस्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं, हम इसको फर्दर आगे देखेंगे। और मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि उनका जो गम है, उनका जो दुख है, वो वही सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक दरख्वास्त होगी कि कानून को किसी भी सूरत में हाथ में ना लें, ऐसे ना करें कि मुल्क वैसे ही तकालीफ है इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे लोग फर्दर तकलीफ में आए। लेकिन मैं उनको श्योर कराता हूँ कि हुकूमत सिंध की जानिब से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को और बढ़ाएं। पेट्रोल सब्सिडीज रहेगी अभी कंटिन्यू, पेट्रोल सब्सिडीज कंटिन्यू करना है आप सब्सिडीज का अभी वो हम फैसला करेंगे जैसे। थैंक यू।